باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا موضوع ہے منتخب آیات۔ منتخب آیات میں سے 4، 5، 6 اور 10، 11، 12 یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ آج یہ کلاس میں نے پڑھایا ہے مگر ادھر لیکچر نہیں دیا، تو یہ آج کا لیکچر ہے آیت نمبر 1، 2، 3۔ تو اس آیت میں پہلے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور تیسری آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ آیاتہ لعلہم یذکرون۔ پہلی جو آیات ہے ان میں سب سے پہلے اہل ایمان یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہے، یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنا ہوگا، تو وہ مومن بن جائیں گے۔ پھر اہل ایمان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ انسان عذاب الہی سے دل سے ڈر کر اس کے احکامات پہ عمل کرنا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پہ خواہ وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، اس پر عمل کرنا، اور حد الامکان اس میں یعنی عمدگی سے ادا کرنے کی کوشش کر لینا، یہی تقوی ہے۔ یعنی خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ تو پہلے ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، وقولوا اور کہو، قولا سدیدا سیدھی بات۔ یہاں ایمان والوں سے دو چیزیں طلب کیا گیا ہے۔ ایک کیا طلب کیا گیا؟ اللہ سے ڈرنے کا، جہاں کہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، رب کائنات سے ڈریں، اس کے فرمادات پہ عمل کریں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر لیں، اس میں پس و پیش سے کام نہ لے لیں، یہی تقوی ہے۔ اور ساتھ ہی وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہا کریں، ٹیڑھا پنی گما پھرا کے کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے سامع ہیں وہ سمجھ نہ سکے۔ اگر آپ تقوی اختیار کر لیں اور سیدھی بات کہا کر لیں تو کیا کرے گا؟ یغفر لکم اعمالکم، اللہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر لے گا، تمہارے اعمال کو درست کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی یہاں اہل ایمان سے
تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی سیدھی بات کہنے کا حکم دیا گیا۔ اگر تقوی اختیار کر لیں اور سیدھی بات کہا کریں گے تو اللہ تمہیں کیا انعامات دے گا؟ جو بھی تو عمل کرے گا اسے درست قرار دے گا، اسے قبول کر لے گا۔ اسے قبول کر لے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ایمان والوں سے دو چیزیں طلب کی گئی ہے، ایک تقوی اور دوسری بات سیدھی بات کہا کرنے کا۔ جب تقوی اختیار کر لیں اور سیدھی بات کہا کریں گے تو انسان کی جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کر لیتا ہے، اللہ اسے فوراً قبول کر لے گا۔ اور ساتھ ہی انسان ہونے کے ناطے انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم، کوئی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کہہ سکتا، خواہ وہ اللہ کے ولی کیوں ہی نہ ہو۔ وَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک باز، میں گناہوں سے پاک ہوں، ایسی بات نہ کریں۔ اگر کہے گا تو سمجھ لینا کہ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکے میں ہیں۔ کہتے ہیں انسان گناہگار ہے، اس کی گناہوں کی کوئی حد بندی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے، وہ انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں، اس میں میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں چاہوں سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو انسان کو جب اہل ایمان تقوی اختیار کر لیں اور سیدھی بات کہا کریں تو اس کے سارے اعمال کو اللہ قبول کر لے گا۔ جو بھی وہ عمل کرتا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے درست قرار دے کے اس اعمال کو قبول کر لے گا اور ساتھ ہی اس کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ اللہ ہماری گناہیں بھی بخش دے اور جو ہم سے عمل ہوا ہے اس کو قبول کر لیں اور آگے بھی اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد سب سے کامیابی کا راز جو بہت ہی عظیم کارنامہ یا عظیم کامیابی کہا جاتا ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ اس کی رسول کے اطاعت میں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کر لے اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب یہاں دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا ہے؟ جس طرح سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ انسان جس غرض کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی پیدائش کی بنیادی مقصد کو بھول ڈالیں، اس میں بے راہ روی کی شکار آ جائیں۔ جیسے آج کل جو کہتے ہیں روشن خیال والے، جو اللہ کے اطاعت اللہ کے رسول کے اطاعت کرتے نہیں ہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لیتے ہیں، جو اللہ اس کی رسول کے اطاعت کر لیتے ہیں، ان کو دقیانوسی یعنی پرانے خیالات کے لوگ قرار دیے جاتے ہیں۔ خیالات تو وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے، اسی خیالات پہ عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْنِ لَن تَضِلُّوا مَا إِن تَمَسَّکْتُم بِہِمَا کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں پر عمل کرو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور میری سنت، اس پر عمل کرتے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ کب؟ جب انسان یہاں سے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی انسان اس کے لیے اس دنیا میں بقا نہیں ہے، دنیا ہی کی کوئی بقا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز نے کل شیء فان، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے پروردگار تو باقی رہے گا، تیرے کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں ہے، تیرے علاوہ جو بھی چیز ہیں سب کی سب نے فنا ہونا، سب کی سب نے چلے جانا ہے۔
اور ان میں سے جو مکلف انسان اور جن ہیں ان سے قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ جب انسان نیک عمل کریں گے، اپنے توشندان میں کچھ ڈال دیں گے، وہاں پہ حساب کتاب کے لیے کچھ پائیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی نیکی کی ہو اس دن اس کے سامنے رجسٹر کھول کے دکھائے جائیں گے، اور جو بھی برائی کی ہے رجسٹر سامنے کھول دیں گے اور دکھائے جائیں گے۔ ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، وہ سب کے سب کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں اللہ کے ہاں اللہ کے ملائکہ رجسٹر میں درج کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہاں پہ وزن ہوں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ کوئی فرسودہ واقعات نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اس دن اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کن کے تولے جائیں؟ مسلمانوں کا، کافروں کا نہیں۔ کافر تو اکٹھے جمع کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اعمال کا وزن مسلمانوں سے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سارے اعمال وزن کر کے جس کے اعمال نامے باری ہوں گے اس کو کہیں گے ادخلوہا بسلام آمنین، میرے بندے تم نے دنیا میں نیک عمل کی، میری رضامندی کے لیے اپنی نیند حرام کر دی، اپنی خوشیاں ختم کر دی، اور میرے بھیجے ہوئے رسول کی فرمودات پہ تم نے عمل کی، آج میں نے اس کے عوض میں جنت تیار کر رکھا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ جنت جس پہ جب نظر ڈال دیں گے تو دنیا اکثر بھول جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بندے سے ایک اور نعمت نہ دکھاؤں؟ بندہ کہتا ہے پروردگار آپ رب ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اور نعمت ہے، دکھاؤں؟ دکھا دیں۔ اللہ دور سے اپنی دیدار تھوڑا در کراتا ہے، آپ کی دیدار دیکھتے ہوئے انسان رہ جاتا ہے، پیاس بھوک کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رب کائنات کے دیدار جنت میں نصیب کریں۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دنیا میں اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا، تو اس دن جہاں محشر میدان میں حساب کتاب ہوتا ہے وہاں پہ یہ کامیابی مل گیا، سمجھ لینا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اگر دنیا میں اس کی یعنی سہولتیں بہت ہیں، ان کی شہرت بہت ہیں، منصب بہت ہیں، مال و دولت بہت ہیں، مگر اس کے اعمال میں ایسی شائبہ، ایسی شک و شبہات ہیں جس کو رب پسند نہیں کرتا ہے، وہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق نہیں ہیں، اس اعمال کی کوئی قدر منزلت نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہی عمل اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے، تو اس سے کامیابی کی بجائے ان کو خسارہ مل جائے گا، اور وہاں وہ کہیں گے پروردگار ایک دفعہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں تو ساری جائیداد جو کچھ میرے پاس ہے تیرے راستے میں خرچ کر ڈالوں گا، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو وہاں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، وہاں خسارہ اٹھانا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائیں۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں، اور جنت میں طرح طرح کی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت رب کائنات کے دیدار ہے۔ تو جس کو اس دن کامیابی حاصل ہوگی کس وجہ سے؟ اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات عمل کرنے کی وجہ سے، تو وہاں بھی جو حاصل ہوگی کامیابی حقیقت میں وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ کامیابی عطا کر دیں جس میں کوئی کسی کے کام میں نہیں آتا ہے، تو انسان کو اپنے عمل نامے کام آ جاتا ہے۔ اس کی بات دوسری آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آیت کا ترجمہ ہے تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب بہترین نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے
جو رب کائنات سے قیامت کے دن ملاقات کی امید رکھتا ہے اور نیک اعمال کر لیتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کو دنیا میں کثرت سے یاد کر لیتا ہے. کہتے ہیں جس شخص کی زبان ذکر الہی سے گیلا رہے، رطوبت رہے، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے. اب یہاں پہ انسان کو اللہ نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو یہ نہیں کہا انسان کی تو اپنی مرضی سے عبادت کر لے. نہیں، عبادت کے طریقے کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. آپ نے جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑی دین میں، سارے مسائل، سارے طریقے ہمیں بتا دیا ہے، یہاں تک کہ واش روم میں بیٹھنے کے طریقے تک بھی بتا دی ہے. یعنی دین میں جس چیز کی ضرورت ہو اور اس نے اپنی امت یا اللہ کے بندے کو نہ بتایا ہو، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، جس کو تاریخی خطبہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ آیات نازل کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہیں پسندیدہ دین قرار دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سارے مسائل اپنی امتیوں کو بتا دیا، سمجھا دیا ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانا ہے. آپ ہی کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہم دین میں نہ کمی کر سکتا نہ بیشی کر سکتا ہے. اگر کوئی کرے گا تو یہ دین کا حصہ نہیں ہوگا. جس طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کے کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا ہے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کیا ہے، ہمیں دین کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق چلنا ہوگا. آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا. جیسے معمولی سی چیز ہے، آپ نے ہمیں حکم دیا کل بیمینک ومما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ بسم اللہ پڑھ لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ. یہی معمولی سے حکم ہے. ہم اس حکم کو چھوڑ دیں گے، اپنی مرضی کے مطابق کھائیں گے، تو آپ کے کھانے میں بھی برکات نہیں ہوں گے. آپ کے کھانے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہوں گے، تو اس میں شیطان دخل اندازی کریں گے، تو آپ کے کھانے میں برکات نہیں آئیں گے اور آپ کے کھانے میں کوئی ثواب نہیں آئیں گے. تو کیا ہے، جس چیز کو رسول اللہ نے کیا ہے اس کو کرنا ہوگا. جس چیز سے بچنے کو حکم دیا ہے اسے بچنا ہوگا. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں تمہارے رسول نے دیا ہے اس کو لے لو. اس کا مطلب کیا ہے، جو بھی دین کے احکامات جو اوامر میں سے ہے، جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ اس کو کر لیں، اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اسے بچے رہیں. اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے، اسی میں ہماری فلاح و بہبود کا راز ہے، اسی میں ہمارے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے، اسی میں ہماری اعمال صالحہ کے راز ہیں. اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دی، ہم نے اپنی منمانی کے مطابق جس کو اچھا سمجھا وہ کر لیا اور جس کو برا سمجھا اس کو نہیں کیا، تو اس اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہوں گے، ساری امتی کو اپنے دست مبارک سے پانی پلاتے جائیں گے. آخری ایک گروپ آئے گا، ان کو بھی پانی پلانے لگیں گے. جبریل امین آ کے روک لیں گے، یا محمد بخ رک جائیں. کیوں؟ یہ میری امتی ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے رحلت کے بعد ان لوگوں نے تیرے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کر دی ہے، تو کیا ہے ان کو پانی نہ پلائیں، یہ تیری امتی میں سے نہیں ہے. تو کیا ہے، ہمیں چلنے کی انداز، کھانے کے انداز، دیکھنے کے انداز، سننے کے انداز،
یعنی عبادت کے انداز، بولنے کے انداز، سارے کے سارے حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہونے چاہیے، آپ کے یعنی اعمال کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کے قول کے مطابق ہونی چاہیے، تو تب ہمارے سارے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اگر ہم اپنے انداز میں جس کو ہم اچھا سمجھ کے کر لیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو اس اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کر دیا ہے، تو دین میں نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا جو کچھ تعلیمات وہاں موجود ہیں اس پہ عمل کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزار لیں گے، یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں اتفاق اور اتحاد کے مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اختلاف انتشار کے شکار ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو سب کے سب مل کے، اور آپس میں اختلاف انتشار فرقہ بندی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہمارے لیے دو ہی نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، ان دونوں پر عمل کرو گے تو ہمارا اندر کے جو اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک امتی کی شکل میں ابھریں گے اور پوری دنیا پہ ہماری حکمرانی ہوگی۔ جس طرح خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، وہ ایک ہی امتی بن کے رہے، ایک ہی مذہب کے پیروکار بن کے رہے، تو وہ دنیا کے 2 بڑے 3 حصے پہ قبضہ کر لیا اور اس پہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہو گئے، تاریخ قرآن ہو کر انہوں نے قرآن کے احکامات میں مکمل طور پر عمل کیا تو دنیا پہ چھا گئے، اور ہم اس وقت قرآن کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھول ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لیتے ہیں، تو دیکھ لیں جو رسوائی اس وقت مسلمانوں کو مل رہی ہے کسی اور کو نہیں مل رہی۔ وہ کس وجہ سے ہیں؟ ہم آپس میں اختلاف انتشار کے شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال میں بھی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ یہ کافر ایک ہی ملت کے لوگ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ ہندو ہے جو مختلف خداؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، کروڑوں چیزوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کا اور اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہے دور سے بھی نسبت نہیں ہے، مگر یہ ایک ہو رہے کیوں؟ مسلمانوں کے خلاف، ایک اللہ کے عبادت کرنے والوں کے خلاف، ایک رسول کو ماننے والوں کے خلاف۔ کس وجہ سے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مسلمان اگر آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں، ان کی فرقہ بندی، ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے تو ایک مضبوط قوم بن جائیں گے، اور ایک مضبوط قوم بن کے وہاں پہ غالب آ جائیں گے۔ اس لیے ان کے اندر فرقہ بندی ڈال دیں، گروہ بندی ڈال دیں، لسانیات کے اختلاف، قبالیت کے اختلاف ڈال دیں، تاکہ یہ آپس میں گروہ بندی بن کے رہیں، فرقہ بندی بن کے رہیں، ٹوٹے رہیں، انتشار کا شکار رہیں، تو آسانی سے ہمارے قبضے میں آ جائیں۔ تو کہتے ہیں مسلمانوں اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تم بھی ایک ہو جاؤ، تم بھی ساری چیزوں کو بلا کے ایک فرقہ کے بن جاؤ، ایک امتی بن جاؤ، ایک مذہب کے پیروکار بن جاؤ، تو پوری دنیا پہ تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کافر تمہیں جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح تم پر ٹوٹ پڑ کے تمہیں شکست دے دیں گے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد کم ہوں گے؟ تو نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گے، مگر غصہ ان کا غصہ سیل، یعنی پانی کے اوپر اٹھنے والے بلبلے کی طرح ہوں گے، جلدی پھٹ جائیں گے اور تم کمزور ہو جائیں گے۔ وہ وجہ کیا؟ کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے تم ڈرتے ہو
اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تم سمجھتے ہو میں دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، اب اس کے لیے تم جی لگا کے دنیا میں کما لیتے ہیں، جی لگا کے دنیا کو آباد کر لیتے ہیں، مگر آخرت کو آباد نہیں کر لیتے، جس وجہ سے آج دیکھیں پوری امت مسلمہ جس ذلت کی پستی میں شکار ہیں، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، پہلے اپنے اسلاف کے دین پہ لوٹ آئیں، اسلاف کے طور طریقوں کو اپنائیں، یک جان بن جائیں اور اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کر لیں، تو آج بھی ہم کافروں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اس دنیا پہ غالب ہو کر رہو گے شرط کہ تم سچے پکے مومن بن جائیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں انتشار اختلاف سے منع کیا گیا ہے، کہا تم ایک ہی مذہب کے پیروکار ہے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، تو اختلاف کس بات کی؟ آپس میں اتحاد سے رہو اور آپس میں یکجان ہو کے رہیں۔ کہیں بھی کسی مسلمان کی کسی قسم کوئی تکلیف ہو جائے تو اس تکلیف کو اپنا تکلیف محسوس کر کے اس تکلیف دور کرنے کی کوشش کر لیں، تو سمجھ لینا تمہارے اندر اتحاد آ گیا، اتفاق آ گیا، نظم و ضبط آ گئے، اور تم ہی دنیا پہ غالب ہو کر رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔